अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर मशहूर यूट्यूबर और तज्जिया निगार इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। जहां उनके सपोर्टर्स उनको अहद हाजिर के फैज अहमद फैज कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुल्क की 75 साल तारीख में आज तक ऐसा बदतरीन तशद्दुद नहीं हुआ। वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उन सहाफ़ियों का नाम उठाया जिन्हें गुज़िश्ता हुकूमत में घरों से उठवाया गया था और उन पर बगावत के मुकदमात दायर किए गए थे। इन्हीं सहाफ़ियों में से एक सहाफ़ी थे असद अली तूर। असद अली तूर का काम किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। असद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस पॉडकास्ट में आए बावजूद इसके कि आपकी तबीयत खराब है और ईद का तीसरा दिन है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है, आप मेरी बहन है तो फिर रिफ्यूज नहीं कर सकते। चलिए, ये तो आपने आपने ढूंढ बड़ी लिया। भारी जिम्मेदारी डाल दी है मेरे कंधों पे। उम्मीद है कि कोई भी ऐसा सवाल ना हो जिससे आपका ट्रॉमा ट्रिगर हो, क्योंकि आपके साथ भी ये एपिसोड हो चुकी है। असल मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि जो इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया था, उन पर फर्द जुर्म क्या आयद की गई थी? उन पर फर्द जुर्म यही थी कि इदारों के खिलाफ वो बात करने हैं, इदारों यानी कि फौज के इदारे के खिलाफ, और उसमें उनको वो जिसे कहते हैं फौज के अंदर बगावत की कोशिश करवा रहे हैं और वगैरह वगैरह इस किस्म की। वही टिपिकल जो एक मुहिब्बे वतन किसी पाकिस्तानी शहरी को सुबह सुबह उठ के याद आता है कि नहीं यार, ये तो बहुत ही हो गई है। तो एटमी ताकत स्टेक पे लगने लगी है, तो फिर वो जाके दरखास्त देता होता है। और हमारी पुलिस, वैसे आप जाएं तो चोरी की एफआईआर भी कटवानी जाएगी तो बहुत मुश्किल से एफआईआर काटती है। आपको कितने चक्कर लगवाएगी, आप सिफारिशें कराएंगे कि यार एफआईआर तो दर्ज कर दो। तो वो पुलिस जो होती है वो विद इन मिनट्स वो एफआईआर काटती है और काट के फिर वो उस पर कार्रवाई का भी आगाज करती है। तो यानी फर्द जुर्म में ये आयद था कि वो इदारों में किसी किस्म का इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी किस्म की मतलब था। जितनी एफआईआर मिलता मिलता मतलब अ, असद, ये बताइए कि इमरान रियाज खान साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो इदारों को तनकीद का निशाना नहीं बनाया। तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि कितनी सदाकत है? अच्छा, मैं इमरान रियाज के इस मौक़िफ़ से मुत्तफिक हूँ। हम्म। वो फौज के इदारे को नहीं, वो आर्मी चीफ की जात को निशाना बना रहे हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा को। अनफॉर्चुनेटली ये इमरान रियाज जैसे लोग, ये लोग अब फैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो इदारों के अंदर इस वक्त एक कश्मकश जारी है, अगले चीफ की रेस का मामला है, उसमें ये लोग फैक्शंस को रिप्रेजेंट करने लग गए। हमारा काम नहीं होता फैक्शंस को रिप्रेजेंट करना, हमारा काम नहीं होता सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करना कि आपने इसको क्यों निकालने दिया और इसको क्यों नहीं बचाया, और आपने क्यों सादिया को इक्तदार में आने दिया, तो क्यों नहीं इनको अपने इक्तदार में आने से रोका, ये तो चोर हैं, ये तो फलान है, ये तो वो है। ये हमारा काम नहीं है। एक चीज है, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जिंदगी में 2 दफा अपने इस, जैसे कहते हैं ना वो, जो मेरी एक सहाफती हदूद है उनसे बाहर निकल के मैंने हरकत की हुई, तो मुझे रिग्रेट है जिस पर। एक दफा जब 2014 में खान साहब धरने के लिए आ रहे थे, अच्छा। तो मैं पीटीआई के बहुत से सीनियर, 2 लोग थे सीनियर, उनसे जाके मिला जो कि कैबिनेट का भी लास्ट हिस्सा थे। मैंने उन्हें कहा कि आप लोगों को हमने 78 लाख वोट बक्से में डाल के दिए थे, फौजियों के बूटों में डाल के नहीं दिए थे, डोंट डू दिस। उन्होंने कहा नहीं जी, वो खान साहब कमिट कर चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी दफा जब ये खान साहब को निकाल रहे थे, तो मैं सीनियर लोगों के पास गया, इन्हीं जमातों की जो अब इक़्तिदार में है, और मैंने उन्हें कहा कि ना करो, ये साल डेढ़ और है, उसके बाद इनको कोई इस मुल्क में नहीं जिता सकता। आप लोग ये डरना छोड़ दें कि जनरल फैज अगर आर्मी चीफ बन जाएंगे तो शायद वो इमरान खान को जितवा लेंगे।
मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जहां तक ये साल डेढ़ है, आप लोग 3.5 साल में एक जेल का चक्कर लगाए, ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एक चक्कर और लगवा देगा यार, कुछ नहीं होता। डोंट डू दिस। आप लोगों ने एक इदारे को जो सियासत में मुदाखलत करता है उसको दीवार से लगा दिया है। इमरान खान उनके गले की हड्डी है, ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो आप लोग उनको हेल्प मत करें इस हड्डी को निकालने में। बट उन्होंने कहा नहीं, ये वो फलान, और अब भुगत रहे हैं अब बैठ के। खान साहब जिनको पिंजरे के अंदर बट्टे लग रहे थे, वो पिंजरे से बाहर निकल के इनको पत्थर मार रहे हैं, और ये पिंजरे के अंदर खड़े पत्थर खा रहे हैं। इन्होंने उनको पिंजरे से निकाला है और खुद को दाखिल किया। तो खैर एनीवे, मेरा बस कहने का मकसद है कि ये हमारे नहीं काम होते हम सियासी जमातों को रिप्रेजेंट करें या कुछ करें। दिस इज अनफेयर, ये हमारा सहाफती मैंडेट नहीं है। तो ये लोग, इमरान रियाज जैसे लोग, ये सियासी जमातों के स्टेज पे चढ़ के तकरीरें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम जवाब लेंगे, तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, तुम हमें वीडियोस और फाइनल बुला के दिखाते थे। भाई अगर आप सहाफी होते, आपका पहला काम था जिस दिन उन्होंने आपको बुलाया था, जो कि यकीनन वो ISI-MI और फौज की बात कर रहे हैं कि वो इनको सेफ हाउस में बुला के वीडियोस दिखाते रहे, ब्रीफिंग्स देते रहे। आपका पहला काम था, आप उनसे पूछते कि आपके पास ये आईनी मैंडेट कहां से है कि आप लोगों की वीडियोस बनाएं, उनकी फाइलें जमा करें। क्या आप नैब हैं? क्या आप FIA हैं? क्या आप एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हैं? क्या हैं आप? किस हैसियत में आपने ये बनाई है? और ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये करके आप सियासी इंजीनियरिंग नहीं कर रहे? इनका काम था वहां पे पूछना। उसके बाद कहते फाइलें साइड पे कर दो, पहले ये जवाब दो, हमें इस पे मुतमिन करो, उसके बाद हम ये फाइलें भी देखेंगे, वीडियोस भी देखेंगे। और अगर मुतमिन नहीं कर सकते तो थैंक यू वेरी मच, हम जा रहे हैं। ये जो इस वक्त दारों के अंदर जो फैक्शन हुई है, और जिनमें से एक फैक्शन को ये इमरान रियाज और इन जैसे दीगर लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात तो, जिस फैक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी जो मुखालिफ फैक्शन हैं, यकीन करें वो हम जैसे लोगों को भी अप्रोच करती है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस फैक्शन के विक्टिम थे। तो हम लोग शायद अपनी उस जाती पसंद नापसंद की वजह से भी एक्टिव हो जाएंगे। देखो, लेकिन हमने जवाब दिया कि भाई पार्टी नहीं बनना हमें। हम सहाफत करेंगे, जो खबर आएगी कि फलान फैक्शन ये कर रही है, फलान ये कर रही है, वो तो देंगे। लेकिन ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी का आर्मी चीफ बनने का जो ख्वाब है उसको निशाना बनाने के लिए हम एक्टिव होंगे। ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं कि जी वो आपके जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं, आए हम आपको बुला के ब्रीफिंग देते हैं। मैंने कहा भाई मंजरे आम पर ले आओ, ठीक है। आप जब ले आएंगे मंजरे आम पे कि ये वो लोग हैं, तो मैं बैठ के अपने यूट्यूब पे भी डिस्कस कर दूंगा कि हाँ मेरे लोग पकड़े गए हैं। मैं यूं बैठ के नहीं करूंगा कि आप मुझे एक सो कॉल्ड ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग दें, वीडियोस दिखाएं, फाइलें दिखाएं, और मैं शाम को आके वीलॉग में, जैसे कहते हैं ना वो हमारी देसी जुबान में, कि मैं उस जर्नैल की मंजी ठोक रहा हूँ अपनी वीलॉग में कि जी ये देखो ना जी, इसके बंदे थे, ये पकड़े गए हैं, ये है, ये सबूत है, ये नाम है। नहीं नहीं यार, मेरा काम नहीं है। आप लाए हवाले कर दे पुलिस का भी। अब साहब के लोग पकड़े गए हैं ना, हमें पता है उनके पीछे कौन होगा, किसने उनको हायर किया होगा, जो इन्होंने लेयरिंग की है उसके अंदर, कि इधर से फला जगह से फला बंदा, फला जगह से यूरोप में बंदा, यूरोप से फला मुल्क में बंदा, फला मुल्क से फला मुल्क में बंदा। हमें पता है सारी लेयरिंग, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है कि वो मेरी भी रैकी करते रहे, फलान करते रहे, वो करते रहे। ठीक है, मैं अभी तक उसके ऊपर नहीं उस तरह से बोला, क्योंकि मेरे उस तफ्तीश में तहफुजात है। मुझे मालूम है कि आज मैं ये तो कह दूंगा कि वो यूरोप में हैंडलर बैठा हुआ है, लेकिन मुझे पता है यूरोप वाला हैंडलर नहीं है, यूरोप वाले के पीछे कोई हैंडलर है। तो वो उस तक अगर पहुंचते ही नहीं तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि मैं इनका पर्पस सर्व करूं, कि मैं कहूं हाँ 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 बंदे पकड़े गए, बंदे पकड़े गए। वो तो माजरत के साथ इन लोगों को असल मुजरिम मान लेना, जो असल हैंडलर है उनको बेल आउट करना है। ये मैं खामोश देख रहे हैं। तो ये इमरान रियाज जैसे लोगों का मसला ये है
ये लोग फैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उन फैक्शंस का केस लड़ रहे हैं, ये जो इनको लगता है या इनको जो कहा गया है कि फलां शख्सियत को निशाना बनाओ तो एक पुश बैक इफेक्ट क्रिएट होगा और उसकी वजह से हमारे लिए दोबारा रास्ते खुलेंगे, स्पेस बनेगी और दरवाजे भी खुलेंगे। तो ये वो काम कर रहे हैं, ये सहाफत नहीं कर रहे। और माजरत वैसे भी मैं तो इमरान रियाज को सहाफी मानता ही नहीं। जो कुछ उन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है वो कोई सहाफी नहीं कर सकता। जिस तरह से उन्होंने, ये नहीं कि आप खातून है तो मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने खवातीन की जात को निशाना बनाया, चाहे वो औरत मार्च हो, चाहे उन्होंने एक प्रोग्राम में सेनेटर पलवशा खान हो, या नूर मुकद्दम जो हमारी बेटी मर्डर हुई उसको निशाना बनाया हो, या उन्होंने सहाफियों को गद्दारी के सर्टिफिकेट्स दिए हो हामिद मीर साहब से लेके सबको, या उन्होंने खुद अब मान लिया हो कि मुझे तो बुला के फाइलर वीडियोस दी गई तो मैंने सब कुछ किया। तो ये सहाफी नहीं करते होते जो कुछ उन्होंने किया, और इसके बदले में उन्होंने पैसा बनाया। उन्होंने ये अल्लाह वास्ते नहीं किया। ठीक है, मैं एक खास नुक्ता नजर रखता हूँ सिविलियन सुप्रीमेसी का, मैं उसके लिए बात करता हूँ। मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम अनसेंसर्ड है। आप यकीन करेंगे मैं उससे कोई खास पैसे नहीं बना रहा, बल्कि उसकी कीमत ज्यादा अदा करता हूँ, मुख्तलिफ थ्रेट्स की सूरत में, मुख्तलिफ वाकयात की सूरत में, इवन कि अपनी जॉब की सूरत में भी। मेरे माशी हालात नीचे आए हैं उस चैनल के बनने के बाद, लेकिन मैंने वो बनाया इस माटो से था कि पैसे नहीं कमाने, जो सेंसरशिप है उसको फाइट बैक करना है। तो इन जैसे लोगों ने तो पैसे बनाए हैं उससे, और अभी भी बना रहे हैं। तो इनका तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है जो ये कर रहे हैं उससे। ये घरों पे घर बना लिए, फार्म हाउसेस पे फार्म हाउसेस बना लिए। इमरान रियाज माजरत के साथ मेरे से जूनियर है इस फील्ड के अंदर, ये कहीं 2008-9 की पोद है इस फील्ड में। मैं इस फील्ड में 2005 से हूँ। अपना एक प्लॉट भी नहीं रखता, घर बहुत दूर की बात है। तो इन जैसे लोगों ने तो फार्म हाउसेस पे फार्म हाउसेस खड़े कर दिए। मुझे कोई उससे जल्दी नहीं है, अपने हिलाल के पैसे तो बनाए थे। हमारे यहाँ पे और भी बहुत से एंकर थे, बड़ा अच्छा अर्न करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हामिद मीर साहब कोई इन एंकर से कम अर्न करते होंगे। कोई फार्म हाउसेस तो नहीं है हामिद मीर साहब के। मतीउल्लाह जान 90s से इस फील्ड में, ठीक है, वो रंग उड़ी भी एक बेलिनो कार लेकर कर रहे हैं। जॉब गई तो मुझे, मैं जानता हूँ, एक G6 में घर के तीसरे फ्लोर पे रहते थे, माउंटी टाइप जगह थी जहाँ पे वो रहते थे अपनी फैमिली के साथ। कैन यू बिलीव? जॉब गई तो वो उसका किराया भी नहीं दे सकते थे, उठ के अपने पेरेंट्स के घर चले गए। जो उनके पेरेंट्स का आबाई घर था वो इतना इस्लामाबाद से बाहर है, और मेरी नजर में उनके लिए रोज वहां पे आना जाना एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है उनके हालात की वजह से। बट वो वहां पे रहते हैं जाके, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये लोग तो हमें बताए ना इन लोगों ने कहाँ से पैसा बनाया, किस बुनियाद पे बनाया, जस्टिफाई तो करें। हम अपने मुंतखब वज़ीर आज़मों से मनी ट्रेल मांगते रहे हैं, इन ये लोग भी तो मनी ट्रेल देना, कहाँ से पैसा बना, कैसे बना। मुझे पिछले दिनों किसी ने अप्रोच किया कि वो आप छोड़ दें आसिफ बाजवा साहब के जान, वो रिटायर हो चुके हैं। मैंने कहा हजूर मेरा कुछ से जाती मसला है, मनी ट्रेल दे दे हम जान छोड़ देंगे। उन्होंने कहा यार अब रिटायर होकर घर चला गया तो आप लोगों को क्या उस मनी ट्रेल बेटर करती है। मैंने कहा यार हमने एक वज़ीर आज़म से मनी ट्रेल मांग मांग के उसको सिसिलियन माफिया कह के ताहयात उसकी सियासत खत्म कर दी। हम तोशा खाना के हिसाब आसिफ जरदारी से भी लेते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी लेते हैं। बिल्कुल। हम इमरान खान से भी तोशा खाना के हिसाब मांग रहे हैं कि तूने कैसे घड़ियां बेची। आप कह रहे हैं आसिफ बाजवा से मनी ट्रेल ना मांगे, क्या मजाक है ये। तो वो बात है कि भाई ये जिन लोगों ने पैसा बनाया ये मनी ट्रेल भी तो देंगे। मेरे पास तो खैर कोई खास है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे से अगर मांगेंगे तो मैं कहूंगा ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये सब कुछ है, ये मेरे 100 करोड़ असासे हैं, कार है, ये है, वो आप देख लें इसको जिस तरह भी आपने करना। तो ये मसला है हमें इमरान रियाज से। असद आपने कहा कि सहाफियों को सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए ताकि वो गैर जानिबदार रह सकें और एक गैर जानिबदार तर्जिया पेश कर सकें। और आपने एक दूसरी बात ये कही कि आप इमरान रियाज खान को सहाफी नहीं मानते।
اب جو عمران ریاض خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے یہ بات بہت آ رہی ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، یہ صحافت پر ایک ضرب لگانے کی کوشش کی گئی ہے، صحافت کوئی جرم نہیں ہے. آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ان کے جو سپورٹرز یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے پر حملہ ہے، یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے، یہ آزادی صحافت پر حملہ نہیں ہے. آزادی صحافت پہ ہوتا وہ صحافت کی آزادی کی کوئی جنگ لڑ رہے ہوتے، وہ ان کی لائلٹیز آئین پاکستان کے ساتھ ہوتی، جو کہ میرے نظر میں ہر صحافی کی آئین پاکستان کے ساتھ جانبداری ہونی چاہیے. بالکل. وہ ان کی کوئی ہوتی ہمیں سمجھ آتا، وہ ان کا مقدمہ تو سنے نا وہ کیا ہے. ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ فوج سیاست میں انٹروین مت کرے، ان کا مقدمہ یہ ہے کہ فوج نے عمران خان کو بچایا کیوں نہیں اور یہ ان پارٹیوں کو حکومت میں آنے سے روکا کیوں نہیں. کیونکہ ان کے بقول یہ فوج نے ہی ان کو بتایا تھا کہ یہ جو جماعتیں ابھی اقتدار میں آئی ہیں یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ملک کو بیچ کے کھا دیں گے. ٹھیک، تو یہ ان کا معذرت کے ساتھ یہ ان کا ایک بالکل ہی مختلف مقدمہ ہے جو صحافت کے آربٹ سے باہر ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں، وہ شاید فوج کے اندر ایک فیکشن کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. تو وہ اس بنیاد پہ ہاں اگر کوئی کہے کہ بطور سیاسی کارکن ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے تو میں اس کو بائی کرنے کو تیار ہوں اور میں اس کو غلط بھی کہوں گا. لائک جیسے پچھلے دور میں جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا جے یو ایف یا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن اٹھائے جاتے تھے تو ہم اس کی مذمت کرتے تھے کہ یہ غلط بات ہے. ان کے آئین پاکستان آپ کو سیاسی وابستگی کی اجازت دیتا ہے، یہ آئین میں درج ہے کہ آپ کو سیاسی وابستگی کی آزادی ہو، تو اس کو آپ نہیں روک سکتے کہ کسی سیاسی کارکن کو اس کی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر اٹھا لیں. تو سیم اگر تو عمران ریاض کو ان کی پی ٹی آئی سے سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کہ بالکل اسی بنیاد پہ ہوا ہے تو ہم بالکل اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں. لیکن اگر کوئی کہے گا کہ نہیں یہ آزادی صحافت تھی ان کی تو اس معذرت آزادی صحافت نہیں تھی، وہ ایک جماعت کے حق میں اور دوسری جماعتوں کے مخالف ایک پارٹی کی کردار ادا کر رہے ہیں. صحافی پارٹی نہیں بنتا، یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا. یہ کھڑے ہو کے تقریر کرنا کہ پہلی دفعہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں، ہم سوال پوچھیں گے تم جواب دو گے، یہ آپ اپنے پروگرام میں بیٹھ کے بات کریں. آپ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے پلیٹ فارم پہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں تو اتنا تو آپ مطلب مت زیادتی کریں نا. ہمارے یہاں پہ مثالیں دی تھی کہ فلاں بھی دیکھو جو تھا نا اینکر، اس نے بھی تو فلاں کے سٹیج پہ تقریر کی تھی، فلاں کے کنٹینر پہ تقریر کی تھی. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس تقریر کا متن تو نکالیے وہ کیا تھا. ٹھیک ہے، ادھر 2019 میں حامد میر صاحب نے یہ ادھر کنٹینر پہ تقریر کی تھی جے یو ایف اے کے لانگ مارچ کے. وہ تقریر کیا تھی کہ خواتین صحافیوں کو آنے دیں، ان کو رپورٹنگ کرنے دیں، وہ یہ بات کر رہے تھے. تو بھائی آپ اس کا کمپیریزن کیسے ڈرا کر رہے ہیں؟ بالکل تقریر کا متن جو ہے وہ اہم ہے کہ بات کیا ہوئی ہے، لیکن آپ کی یہ بات بھی میرے خیال میں قابل غور ہے کہ صحافیوں کو پارٹی بننے سے گریز کرنا چاہیے اور اپنی غیر جانبداری کو محفوظ رکھنا چاہیے. اور ایک چیز یہ بھی اہم ہے کہ کسی بھی صحافی کی وفاداری دستور پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ ایک صدیق جان نے یہ بات کہی تھی ٹویٹر پہ، اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی 75 سالہ تاریخ میں ایسا بدترین تشدد نہیں ہوا. اب ظاہری بات ہے اس بات پر ان کے ساتھ وہ کافی کرٹیسزم آیا، یہ بات ہوئی کہ غالباً جو ملک کی تاریخ میں جو کچھ ہوتا آیا ہے غالباً انہوں نے اس پر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. ان کو صرف یہی نظر آیا کہ عمران ریاض خان صاحب کو جیل میں بھیجا گیا.
آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جس طریقے سے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ سیاسی وابستگی ہے، ایک پولیٹیکل الائنمنٹ ہے، تو تب آپ کو لگے گا کہ ظلم ہوا ہے، لیکن اس ملک میں لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بلکہ میرے خیال میں اب تو ہو چکے ہوں گے اگر 75 برس سے آپ دیکھنا شروع کریں، جن کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں ہوا. اس بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہم نظریں پھیر لیتے ہیں اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر؟ بالکل، یہ ان لوگوں کا شاید جسے کہتے ہیں نا جنم اس پچھلے 1-2 ماہ میں ہوا ہے، اور ان کی آنکھیں بھی شاید پچھلے 2-3 ماہ میں کھلی ہیں. آپ ایک بات بتائیے، متی اللہ جان اغوا ہو رہے تھے، ان کو ویڈیو بنانے کا موقع دیا گیا تھا کہ وہ بیٹھ کے ویڈیو بناتے اور کہتے آگے ہیں بیٹھیے کو میں دیکھ لوں گا. ارد گرد کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ نعرے لگاتے گاڑی سے اتر کے ان کی گاڑی میں داخل ہو رہے ہوتے. کچھ ایسا تھا. ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی، کوئی ویڈیو بن رہی تھی، ٹھیک ہے. آپ جتنے کیسے عمر چیمہ کو اغوا کیا گیا، میرے خیال میں اگر سب سے بدترین کسی نے تشدد سہا ہے وہ عمر چیمہ تھے. کیا ان کو ویڈیو بنانے اور نعرے مارنے کا موقع دیا گیا؟ حامد میر صاحب کو 6 گولیاں لگی، 2 جسم میں آج بھی ہیں، ٹھیک ہے. کیا ان کو یہ مواقع دیے گئے؟ بھائی آپ جہاں جاتے تھے کیمرہ مین موجود ہوتے تھے، ایون کے حوالات کے اندر آپ کی ویڈیوز بن رہی تھی اور آپ وہاں پہ کھڑے باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. یہ اتنا ویل کوریوگراف، ٹھیک ہے، گرفتاری اور اس کو ہیرو بنانا، یہ کسی اور کو تو یہ موقع نہیں دیا گیا. اور اگر وہ کہتے ہیں تشدد ہے تو بھائی ادھر تو جگہ جگہ پہ کیمرے موجود تھے، کس وقت تشدد ہوا؟ آپ تو ان کی جیل کے اندر بھی ویڈیوز بنا رہے تھے، ٹھیک ہے. اور وہ کسی ایک پولیس کی حراست میں معذرت کے ساتھ 1 دن سے زیادہ رہے بھی نہیں، جو کہ بڑا مزہ خیز بھی تھا کہ کبھی ایک کورٹ میں لے کے رہتے تھے جی ہماری حدود نہیں بنتی، کبھی دوسری کورٹ میں تو کبھی تیسری کیس میں. یہ موکری آف آپ کا لیگل سسٹم تھا جو ہو رہا تھا عمران ریاض کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن وہ تو کسی کے پاس رہے ہی نہیں، گھوم پھر رہے تھے، آ جا رہے تھے. تیسرے دن میں ان کی بیل بھی ہوگی، ٹھیک ہے. ان کو عید بھی گھر کرنے کے لیے بھیج دیا گیا. آپ بتائیے نا کسی اور کو یہ موقع ملا، کسی اور سیاسی کارکن کو جس کو گرفتار کیا گیا، ٹھیک ہے، کہ اس کے لیے رات کو عدالتیں کھلتی رہی، صبح 4 بجے تک عدالتیں بیٹھی رہی. کس کے ساتھ یہ ہوا؟ علی وزیر کے ساتھ ہوا. 2 سال ہونے والے ہیں، پڑا ہوا ہے، وہ بھی کسی ماں کا ہی بیٹا ہے. اس کے تو گھر میں جنازے بھی اٹھے ہوئے ہیں، آلموسٹ آدھے درجن تو جنازے اس کے گھر میں اٹھے ہوئے. کیا اس ریاست نے کبھی سوچا کہ علی وزیر بھی کسی ماں کا بیٹا ہے؟ یہاں پہ تشدد صرف عمران ریاض پر ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی 3 دن میں گھر آ جاتا ہے کیونکہ پنجابی ہے. علی وزیر شاید پختون ہے تو اندر تو رہے گا. ہم پنجابی کیونکہ ہمیں ماننا چاہیے ہم اس ملک کی مارشل ریس ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اسد، میرے خیال میں ایک پنجابی ہونے کے ناطے آپ کا اس بات کا اعتراف کرنا ہی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ زیادہ تر پنجابی تو میرے خیال میں اس ڈینائل میں بھی ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے. جس طریقے سے وہی بات ہے نا کہ جو وہ ہوا تھا امریکہ میں بلیک لائیوز میٹرز، تو سفید فام لوگوں نے شروع کیا تھا آل لائیوز میٹر. ہم یہ بات نہیں دیکھتے کہ کسی کو اگر اس کی قومیت کی بنیاد پہ، تشخص کی بنیاد پر، اس کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ایک سوال ہے جو رانا عبداللہ حماد نے ٹویٹر پہ آپ کے لیے بھیجا ہے، اور وہ سوال یہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس دن عمران ریاض خان کو رہا کیا گیا اسی دن سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ تشدد کا واقعہ پیش آیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں اس سوال سے اتفاق کرتی ہوں یا اختلاف کرتی ہوں، لیکن رانا عبداللہ حماد کہتے ہیں کہ کیا وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے تھے جو یہ ان کے ساتھ سارا کچھ ہوا؟ یہ کیا بات تھی؟ اصل میں ان کے ویسے لاسٹ جملے سے مجھے بڑا مزہ آیا ہے کہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہے ہوں گے سمیع ابراہیم صاحب. اصل میں سارے لوگ اب یہی کر رہے ہیں نا. آپ دیکھیں وہ بیچارہ جمیل فاروقی، وہ روز سٹنٹ کر رہے ہیں، کبھی وہ الٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی وہ لٹک جاتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی وہ جسے کہتے ہیں ایکسٹینشن والی کیبل کو ٹھوکریں مارنے لگ جاتا ہے، کبھی کچھ بیچارہ کیا کیا کر رہا ہے کہ کوئی وہ نہیں، وہ حالت ہو جاتی کہ کوئی آئے تو لے جائے میری لاکھ دعائیں پائے، وہ اس کی وہ حالت ہوتی ہے نا. تو سمیع ابراہیم صاحب بھی شاید وہی ہوں گے
یہ مطلب دیکھیں نا تو ویڈیو آ گئی ہے کہ آپ باہر نکلے ہیں, حالانکہ انیشیل خبریں چلی تھی کہ اٹیک ہوا ہے, 2 لوگ ویڈیو بناتے رہے ہیں, ایک نے مارا. اب جب وہ ویڈیو آئی کوئی بھی بندہ نہیں, نہ ویڈیو بنانے والا نہ ویسے ساتھ ہے, سب چلتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. وہ خواجہ سرائے ہیں, وہ ان کے ساتھ چلتے ہیں, یقیناً ان سے پیسے مانگ رہے ہوں گے, یہی ہوتا ہے ان بیچاروں کا. وہ تو سمی صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ بڑے خوش اخلاق ہیں, تو انہوں نے یقیناً کوئی بات کی ہوگی ان کو خوبصورت سی, تو وہ اس کے بدلے میں وہ بیچارہ اس نے 2 دفعہ یوں ہاتھ مار دیے ان کو, یہ بھاگ کے واپس دفتر میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہہ دیا علی گڑھ پہ حملہ ہو گیا. اب پھر وہ بعد میں پولیس نے بھی CCTV بھی آ گئی نا, اس طرح سے FIR درج کروا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب یار ٹھیک ہے, آپ لوگ ہو سکتا ہے اس وقت ایک خوف کی حالت میں ہو کہ کسی وقت بھی آپ کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ان کے گھر کے باہر کوئی گاڑی بھی نظر کھڑی آ جائے تو یہ کہتے ہیں وہ تصویر لے کے دیکھو باہر گاڑی کھڑی ہے, وہ بعد میں کو بتاتا ہے یار یہ فلانے کی گاڑی ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کی لوگ حرکتیں کر رہے ہیں. اور تو وہ شاید میں چلے یہ بھی وقتی طور مان لیتا ہوں کہ آپ ایک خوف کی حالت میں ہوں گے کہ آپ کو لگا ہوگا مجھ پہ حملہ ہو گیا ہے, لیکن چلے آپ جب آفس میں واپس پہنچے تو 2 سیکنڈ کے لیے تو آپ کو سوچا چاہیے کہ یار یہ ہوا کی میرے. ٹھیک ہے, پھر آپ کنکلوڈ کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ نے آ کے فوری طور پہ نہ معذرت کے ساتھ اٹینشن لینے کا یہ کر دیا. یقین مانے میرے پہ جب مجھے تھریٹس آ رہے تھے نا اٹیک سے پہلے, تو مجھے لوگ, تو میں نے 1-2 قریبی لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ تھریٹس آئے ہیں, ایون کہ میں نے تو ایک ویلاگ میں بول دیا, تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ تم نا ارد گرد بڑی نظر رکھا کرو. میں نے کہا میں نہیں نظر رکھ سکتا, مجھ سے نہیں ہوتا, میں کیا نظر رکھتا پھر. اور ایون کے بعد میں بھی جب ہوا تو وہ مجھ سے سوالات ہوئے کہ آپ نے کبھی دیکھا ہو کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے, کوئی یہ وہ. میں نے کہا کہ میں کبھی یہ چیز میں نے نوٹ ہی نہیں کی تھی, اور ٹو بی ویری آنسٹ میں نے کبھی نوٹ نہیں کی تھی. اور وجہ صرف پتہ کیا تھی, بالفرض آپ مجھے فالو کر رہی ہیں, میں اپنی گاڑی روک لیتا ہوں, نیچے اترا تو میں تو آپ کو کہتا ہوں ہاں جی آپ مجھے کیوں فالو کر رہی ہیں, آپ نے کی طرح دماغ خراب ہو گیا, میں سڑک پہ جا رہی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں آپ کا, میں آپ پہ ثابت تو نہیں کر سکتا کہ آپ مجھے فالو کر رہی ہیں. پوچھ سکتا ہوں, پوچھنے کی بھی کیا ضرورت ہے یار. جس دن کچھ ہونا ہوتا ہے نا, وہ کسی نے پوچھا کہ یار اب اس واقعے کے بعد آپ محفوظ تصور کرتے ہیں, میں نے کہا جب تک اگلا نہیں ہوتا تب تک تو محفوظ ہے. اور میں نے کہا اگلا کب ہوگا اس ملک میں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے کہا ایون کہ جب میرے پہ ہوا تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے تک بھی میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ دھمکیوں پر واقعی عمل کر گزرے گی. مجھے لگتا تھا صرف دھمکی ہی ہے. میں نے کہا اس ملک میں ہم سب کو یہی لگتا ہے. تو وہ بات ہے کہ آپ لوگ ہر وقت جی وہ گاڑی آ گئی ہے, ابھی گاڑی گزری ہے اس طرف سے, ابھی یہ پولیس کی وین ادھر کیوں کھڑی ہوئی ہے, یہ پولیس کی وین اندر کیوں آئی ہے, کیا ہے یار. ٹھیک ہے نا, جب انہوں نے کرنا ہوگا, عمران ریاض کو جب انہوں نے پکڑا تھا تو پکڑ لیا, جب نہیں پکڑا تھا تو وہ روز کرتا تھا کہ آج مجھے لگ رہا ہے 3:30 بجے کاروائی ہوگی, آج میرے گھر کے باہر سے ایک پولیس وین گزری ہے, آج فلان ہے, وہ روز ٹویٹس کرتا تھا عمران ریاض کا. جی جی, جس دن ہونا تھا انہوں نے موٹر وے پہ پکڑ لیا. تو یہ چھوڑ دیں. وہ مجھے تھوڑی فنی بات ہے, مجھے ایک دوست نے کال کیا جس میں ابراہیم والا واقعہ ہوا رات کو, اس نے کہا اسد شکر کر تجھے پھر بھی لڑکی کے بھائیوں نے مارا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں ہوا کہ تیرا ٹویٹر پہ ٹھٹھا لگ رہا. تو میں نے کہا یار میں تو 3 دن تھا ہی نہیں, مجھے پتہ ہی 3 دن بعد میں ٹویٹر پہ آیا تھا, 3 دنوں پتہ نہیں کون کون سی نسل کی گالی مجھے پڑ چکی تھی. میں نے کہا تب میں آیا تھا, لیکن ٹھیک ہے. میں اس نے کہا نہیں پھر بھی تجھے بتا رہا ہوں. تو لوگ اس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں کہ آپ جناب اتنی سی بات کے اوپر آپ نے شور کر دیا کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مجھ پہ حملہ ہو گیا, ویڈیوز بنتی رہی, سپورٹ فلان جی کیا ہوگا. بس لیکن میرا اس معاملے میں اگر میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کروں وہ یہ ہے کہ جو بھی کچھ ہوا سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ, لیکن میرے خیال میں جو اس گفتگو کا رخ بن گیا تھا سوشل میڈیا پہ, میرے خیال میں وہ تھوڑا ٹرانسفوبک تھا. اور جس طریقے سے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ گفتگو کا جو انداز تھا, جس طریقے سے وہی بات ہے نا کہ ہمارے اپنے اندر کے جو بھی فوبیاز ہیں اور ہماری جو بھی اپنے اندر کی ڈسکریمنیشن ہے وہ نکل آتی ہے جب بھی اس طرح کا کچھ ہوتا ہے, کہ کیونکہ ایک خواجہ سرا اس واقعے کے اندر انوالوڈ ہیں تو ہم پھر اس طرح کی گفتگو شروع کر دیں گے. میرا اب آپ سے ایک آخری سوال ہے, اور وہ یہ ہے, وہ سوال ویسے مجھے بیچ میں پوچھنا تھا لیکن میرے ذہن میں نہیں رہا وہ سوال پوچھنا,
اور وہ سوال یہ ہے کہ احتشام الحق نے ایک بات کہی، آپ نے شاید وہ ویڈیو آپ کی نظروں سے گزری ہو جس میں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کس نے گرفتار کیا، تو وہ بات کو بار بار گول کرتے رہے اور پھر بعد میں انہوں نے کہا پولیس نے گرفتار کیا تھا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ پہلے تو یہ بہت کھل کھل کے باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ لوگ پلاکارڈز لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ اس طرح کا کچھ موقع آتا ہے تو یہ اسی وقت اپنا موقف بھی بدل لیتے ہیں جس طریقے سے بدل سکیں؟ یہی بات ہے نا کہ ان لوگوں کے، کیونکہ ابھی بھی جو ان کے اندر سافٹ ویئر ہے وہ بھی ڈالا گیا، اور اس سے پہلے بھی جو ان کے اندر چل رہا تھا وہ سافٹ ویئر ڈالا گیا تھا، ان کے اپنے تو ذہن ہے کوئی، تو ان کا سافٹ ویئر بڑی جلدی اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرانا ہارڈ ویئر ہے، تو اس کی اپڈیٹ بھی آنی بند ہو گئی ہے، تو ہم اسی طرح ہی رہتے ہیں. یہ لوگوں کے سافٹ ویئر سیکنڈ میں اپڈیٹ ہوتے ہیں، جب چاہے نیا آپ اپڈیٹ لے لیں ان کے اندر. اب دیکھیے نا عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے ہم پوچھیں گے تم بتاؤ گے، اور تمہیں پہلی دفعہ ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور پھر حالت یہ تھی کہ وہ ایک کورٹ کے کمپلیکس کے باہر کسی نے نعرہ لگایا کہ نامعلوم، سب کو معلوم ہے، تو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کی ہو گیا تیسرا دن ہے مجھے اندر، تو مجھے 3 سال اندر کروائے گا، تو یہ حالت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اب جب کہ وہ ضمانت ہو کے گھر گئے ہیں، کوئی ایک ویلاگ میں انہوں نے مینشن کیا ہے کس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ وہ کوئی جیل گئی تھی، وہ کوئی ڈھکی چکی بات تو نہیں ہے، ہم سب کو پتا ہے یہ محب وطن شہری کون ہوتے ہیں جو جا کے ایف آئی آر کٹواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کم از کم نام تو لیں. ہمارے ساتھ واقعات پیش ہوئے ہیں، اب میری ایف آئی آر ہے ریکارڈ پہ موجود، مجھے ان حملہ آوروں نے آ کے تعارف کروایا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے، میں نے اس ایف آئی آر میں 4 جگہ پہ آئی ایس آئی کا نام جو تھے لیا نام نہ یار. آج بھی کوئی ریگریٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے چل لیں. اسی ملک میں لوگ کہتے تھے اسائلم لینے کے لیے وطن ہی کر دیا، مجھے تو اب حملے کو بھی 13 ماہ ہو گئے ہیں، ابھی تک کہیں کا ویزا ہی نہیں اپلائی کیا. اسائلم تو بہت دور کی بات ہے. متی اللہ جان ادھر ہی ہوتے ہیں، سارے دن وہی کام کر رہے ہیں جو پہلے بھی کرتے تھے. بالکل. حامد میر صاحب 2014 سے گولیاں جسم میں لے کے پھر رہے ہیں، ادھر ہی ہیں، کوئی کسی نے نہیں لیا. لیکن جنہوں نے بھی میر صاحب کے بھائی نے نام لیا تھا اس وقت کے جنرل ظہیر الاسلام کا، تو جن کے ساتھ واقعات ہوئے انہوں نے نام لیا. آپ جب پارٹی بنے ہوں گے تو پھر آپ جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ ادھر ادھر پوزیشن سوئچ کریں گے. تو ان لوگوں کا مسئلہ وہ ہے، یہ لوگ پھر ان کا سافٹ ویئر بہت جلدی اپڈیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پولیس نے گرفتار کیا، پولیس نے گرفتار کیا. حالانکہ وہ موصوف احتشام الحق تو ویسے بھی وہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لندن میں. جی لندن میں ہے وہ آج کل. وہاں پہ تو ہمت کر کے نام لے لیتے، یہاں پہ تو بھی چلے ہمیں سمجھ آتا ہے، وہاں پہ نام لے لیتے، ادھر بھی ہمت نہیں. ایک ان کے بندے کو یہاں پہ پکڑا، وہاں تک سب سو گئے، وہاں تک باز گشت ہے. یہ جو میرے خیال میں جو آپ نے یہ بات مینشن کی ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے والی، یہ خاصی انٹرسٹنگ بات ہے، اور اس بارے میں سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں یہ بات ہمیں کئی دفعہ دیکھنے کو سننے کو ملی. اسد آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ناسازی طبیعت کے باوجود، اور مجھے اس پوڈ کاسٹ کے دوران بھی کئی دفعہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ آپ کی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور آپ نے پھر بھی اس قدر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا، پورا وقت دیا. بہت بہت شکریہ کہ آپ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں آئے، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی کہ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہیں، تبصرے ہیں، تو ہمیں اس سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور اس معاملے کو اگر ایک سم اپ کیا جائے تو ایک یہی بات سامنے آتی ہے جو اسد نے بھی بات کہی، وہ یہ کہ صحافیوں کے لیے سیاسی وابستگی رکھنا ان کے پیشے کے ساتھ کچھ ایسی آنیسٹی نہیں ہے. صحافیوں کا کام ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں اور کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.